امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسے جیسے امریکہ کا صدر آج کل زیادہ بولنے لگا ہے، ویسے ہی مودی صاحب کی بولتی بند ہو گئی ہے، اور اس کو کانگریس کی پارٹی نے اور اپوزیشن نے حصہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یعنی ان کو نہ بولنے دیتے ہیں، نہ ان کے پارٹی کے وزراء کو نہ کوئی بات کرنے دیتے ہیں، جس کی متواتر جو امریکہ کے تابڑ توڑ حملے ہیں پرائم منسٹر مودی پہ اور انڈیا پہ، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یعنی جیسے ہی انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس جنگ میں پاکستان نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے، ان کے 6 قیمتی جہازوں کو برباد کر دیا، اور ان کا پورا پلان ہمارا یہی تھا، ہماری افواج کا، کہ کسی طرح اس کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ آئندہ وہ کسی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ لیکن وہ شابش دیں امریکہ کو، ٹرمپ نے بیچ میں مداخلت کی، اور انہوں نے انڈیا کو بھی اور پاکستان کو سے مل کے مذاکرات کیے ہائی آفیشل سے، پھر دونوں اس بات پہ ایگری ہوئے، اور اس کا کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جاتا ہے۔ لیکن مودی صاحب نے شروع سے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ جی نہیں، ہم تو ٹارگٹ اچیو کر گئے تھے، اور یہ پاکستان کے درخواست پہ ہم نے یہ جنگ بند کی ہے۔ لیکن اس نے 30-31 بار تک ٹرمپ صاحب نے متواتر، جب سے یہ جنگ بند ہوئی ہے، وہ یہ بولنا شروع کر دیا ہے کہ اس کا کریڈٹ امریکہ کو جاتا ہے، یعنی ٹرمپ کو جاتا ہے، اور اس نے یہ جنگ بند کی بھارت کے کہنے پہ، اور بھارت نے اس کو منتیں کی، پاکستان کو بھی اس نے راضی کیا ٹرمپ نے، پھر جا کے یہ سیٹلمنٹ ہوئی۔ سیٹلمنٹ کیا ہوئی کہ جنگ بند ہوئی تھوڑی۔ اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس ان کا شروع ہوا، لوک سبھا کا، اور وہاں پہ جو راہل گاندھی نے، پرینکا گاندھی اور جو لیڈر تھے اپوزیشن کے، انہوں نے جو ان کی حال حوال کیا ان کا مودی کا، وہ بڑا شرمناک تھا۔ ان کو ایک ایک پوائنٹ پہ ان کو لتاڑ رہے تھے، ان سے وضاحت طلب کر رہے تھے کہ آخر آپ نے پہلگام والے علاقے جو واقعہ ہوا تھا، اس کا جو آپ نے حملہ کیا پاکستان پہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا، اور اس کو پھر اگر حملہ کیا ہی تھا تو جنگ بند کیوں کی؟ کیا امریکہ کو آپ پہ اتنا زیادہ وہ زور تھا؟ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ ایک تو اس کی خفت اٹھانی پڑی، اور اس اجلاس میں، اس لوک سبھا کے اجلاس میں کوئی بھی بات ان کی سننے کو تیار نہیں تھا ممبر، ایون بی جے پی کے ممبر بھی نہ ان کے وزیر خارجہ کو سننے کے لیے تیار تھے، نہ ہوم منسٹر کو سننے کے لیے تیار تھے، اور پرائم منسٹر مودی نے جو بیان دیا اس کو بھی کسی بھی کانگریس نے کے ارکان نے یا کسی بھی اپوزیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ ریجیکٹ کر دیا۔ ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا تو امریکہ نے پھر انڈیا پہ 25% سے زیادہ ٹیرف کا جو ہے وہ ڈیوٹی لگا دی، اور 1% کا جرمانہ بھی لگا دیا کہ جو ہے آپ روس سے تیل خریدتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے وہ یوکرین کی جنگ میں جاتا ہے، یوکرین کے لوگ شہید ہوتے ہیں، یوکرین میں یہ ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے دوستی کا حق ہمارے ساتھ نبھانے کی کوشش کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ کی اصل دوستی تو روس کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے پوری دنیا کے کئی ممالک پہ جو ہے سخت پابندیاں لگائیں، اس میں ایک پابندی انڈیا پہ بھی تھی جو 25% تک تھی، پاکستان پہ انہوں نے 19% لگائی، جو آخری اسٹیجز کے درمیان تھے۔ لیکن انڈیا کو ابھی انہوں نے کل ایک اور دھمکی دے دی ہے کہ آپ کے جو روش ہے، جو ابھی تک آپ اس بات سے باز نہیں آ رہے، آپ ان سے ہتھیار بھی خرید کر رہے ہیں رشیا سے، روس سے، اور تیل بھی جو ہے وہاں سے خرید کر رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہ یوکرین میں لگا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پہ مزید پابندیاں لگائیں۔ اب یہ حالت مودی کی ہو گئی ہے، نہ ایک ہڈی ان کے گلے میں اٹک گئی ہے، نہ نگل سکتا ہے، نہ وہ تھوک سکتا ہے، اب وہ پھنس گیا ہے۔ اس کو ایسی تکبر کی سزا مل رہی ہے کہ اس کے اپنے پارٹی کے لیڈر بھی ناخوش ہیں اس سے، کہ اس نے اس دفعہ جو تکبر کے ساتھ اور بہت ہی بڑا اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے پاکستان پہ حملہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن پاکستان نے اس کے ٹوٹے چبوا دیے، اور اگر یہ 2 دن جنگ مزید نہیں رکتی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کی پوری فضائیہ کا تباہ کر دیتا، پوری فضائیہ اس کے ایئر کرافٹ تباہ کر دیتا۔ یہ ایک اچھی ہمارے پاس کوالٹی ہے اللہ کی مہربانی سے، ہماری جو ایک ٹیکنالوجی ہے، ایئر ٹیکنالوجی ہے، وہ بہت زبردست ہے، اور اس وجہ سے
انڈیا نے امریکہ کی منتیں کی کہ یہ جنگ کو فی الحال رکا جائے اور اس طرح کیا جائے، لیکن ابھی تک مودی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن ایک سروے کے مطابق عام آدمی جو انڈیا کا ہے وہ بھی اب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جنگ شروع کر کے مودی صاحب نے غلطی کی، اور امریکہ اگر بیچ میں نہ آتا تو وہ بہت بڑا نقصان انڈیا کا ہو جاتا۔ اور راہل گاندھی صاحب جو کانگریس کے لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں پارلیمنٹ کے وہاں پہ، وہ بھی روزانہ ایک بیان داغ دیتے ہیں کہ اس طرح کی اگر اسٹریٹجی ہوگی تو یہ ہماری افواج کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اور اگر آپ کی فل تیاری نہیں تھی اور اگر آپ نے اب خام خواہ یہ جنگ شروع کی تھی تو اس جنگ کو پایا تکمیل تک پہنچاتے، یہ نہ کرتے کہ جی آپ امریکہ کی منتیں کرتے۔ ابھی انٹرنیشنل بھی انڈیا پہ بڑا پریشر ہے، پاکستان نے اپنی سفارتی کاروائیاں جو ہیں بڑے اچھے نمونے کی ہیں، پاکستان نے ہر جگہ اپنے آپ کو منوایا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے یورپین کنٹریز ہو، اسلامی کنٹریز ہو۔ اور سب سے اہم بات جو ابھی امریکہ ایران کے پریزیڈنٹ جو ہے آئے تھے، انہوں نے بہت بڑی ایک قسم کی ایک آدربا کیا گیا، اس کو ویلکم کیا گیا، اور انہوں نے بھی کھل کے پاکستان کی سپورٹ کی ہے ایران نے۔ اور پاکستان نے بھی جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پہ تو پاکستان نے بھی کسی پریشر کے بغیر ایران کا ساتھ دیا، اور اس ساتھ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہیں ایران کی پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ پاکستان کے لیے کئی ڈیسک بجائے گئے، پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ تو یہ سارا خطے میں اب انڈیا تقریباً تنہا ہوتا جا رہا ہے، یعنی ادھر چائنا اور ایران اس کے خلاف ہیں، اور افغانستان میں اس کا تھوڑا بہت اثر ہے، لیکن طالبان کی وجہ سے ابھی بھی انڈیا گو کی صورتحال میں ہے۔ تو یہ سارا سینیریو جو انڈیا نے پاکستان کے ساتھ شروع کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ جو 31 بار یہ کہہ چکا ہے کہ جنگ ہم نے رکوائی ہے، اس کے بعد انڈیا پہ جو یہ ٹیرف لگے ہیں، اس سے انڈیا کی اکنامی بھی کمزور ہو گئی ہے، اس کی سیاسی پوزیشن بھی کمزور ہو گئی ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ رشین کے بعد کئی مسلم ممالک اور ویسٹرن کنٹریز بھی انڈیا کا ساتھ دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔